جی، اس وقت ہم موجود ہیں راولپنڈی کی تحصیل کوٹ ستیا میں اور تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم ایس سلمان صاحب. تو یہاں پہ کرونا وائرس کے حوالے سے آئسولیشن وارڈ کا بھی قیام عمل میں لایا گیا ہے اور حفاظتی اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں. مزید ہم جانتے ہیں جی سلمان صاحب سے کہ ان کو یہاں پہ کس قسم کی گورنمنٹ آف پنجاب سے سہولتیں جو ہیں وہ دستیاب ہیں اور کن چیزوں کی وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک کمی ہے. اگر ان کو دور کیا جائے تو 1,22,00,000 کی آبادی کو جو ہے بہتر جو ہے وہ صحت کی سہولتیں مل سکتی ہیں. جی سلمان صاحب. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ستی صاحب بہت مہربانی کہ آپ آئے ہو اور آپ نے جو ہے نا پوچھا ہے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کا سچویشن. تو اس میں بات یہ ہے کہ ہماری طرف سے تو ہم نے آئسولیشن رومز جو ہے وہ ہم نے مختص کی ہے 7، جس میں 7 بیڈ لگے ہوئے ہیں. یہ شکی ٹائپ جو کیس ہوتے ہیں یعنی کنفرم نہ ہو ان کے لیے. اس کے علاوہ کنفرم کیسز کے لیے ہم نے 16 بیڈ کا ایک علیحدہ وارڈ ہم نے مختص کیا ہوا ہے. اچھا، اور اس میں ساری چیزیں موجود ہے. اگر خدا نہ کرے کوئی وبا پھیل جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے، تو ہمارے پاس بھی یہ سسٹم موجود ہے. باقی ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے نرسز، ہمارے ڈسپینسر، جتنا بھی اسٹاف ہے وہ 24 گھنٹے اویلیبل ہیں لوگوں کی خدمت کے لیے اور اس وبا کے کا مقابلہ کرنے کے لیے. کٹس کا جو آپ نے بات کی ہے حفاظتی سامان کا، تو 110 ماسک اور کچھ جو ہے نا وہ پوری شیٹس یہ ہمیں ملی ہے اور ہم نے ڈاکٹروں کو اور نرسز کو دے دی. اتنے مقدار میں نہیں ہے جتنے ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی ہم جتنے ہمارے وسائل ہے اس کے اندر رہ کے ہم گزارا کر رہے ہیں. البتہ تحصیل کہ عوام سے میرا یہ ایک وہ ہے ریکویسٹ ہے کہ وہ ایک مریض کے ساتھ 2-2 3-3 اٹینڈنس ہسپتال میں آ جاتے ہیں. یہ ایک انتہائی خطرے والی بات ہے. یعنی لوگ جو ہے وہ اپنی طرف سے کوئی احتیاط نہیں کرتے. لوگوں کو چاہیے کہ پہلے تو اسپتال آنے سے اگر بہت زیادہ ایمرجنسی نہ ہو تو گریز کرے، لیکن اگر آنا ضروری ہے تو ایک مریض کے ساتھ ایک بندہ آ جائے. باقی مریض اگر گھر میں ایسے ہیں جو معمولی بیماریوں میں وہ ہے ان کو تکلیف ہے تو ان کے لیے وہ دوائی لے کے جائے. اسپتال کے فرنٹ پہ ہم نے ہر ایک ڈاکٹر کا اور ان کے ساتھ اسپیشلسٹ کے ہر شعبے کے اسپیشلسٹ کا ہم نے نام اور اس کا ٹیلی فون نمبر لکھا ہوا ہے. تو لوگ ہم سے جو ہے نا ٹیلی فون پہ بھی رابطہ کر کے ہم سے جو ہے نا ایڈوائس لے سکتے ہیں. اچھا سلمان صاحب، میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بلا وجہ مریض جو ہے وہ ہاسپٹل میں رخ کر لیتے ہیں مطلب چھوٹی بیماری کے لیے. اصل میں یہ ہمارا پہاڑی علاقہ ہے کوٹلی ستیاں کا، تو یہاں پہ ڈسپینسریاں آپ کو پتہ ہے بند کر دی گئی ہیں. تو جو نزدیک ترین جگہ تھی جہاں سے وہ میڈیسن لے سکتے تھے یا فرسٹ ایڈ لے سکتے تھے، وہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کیا نہیں سمجھتے کہ اس وجہ سے ہاسپٹل کے اوپر بوجھ زیادہ بڑھ گئے؟ بالکل اسی طرح ہے. یہ آپ کی بات بالکل 100% ٹھیک ہے کہ ہمارے 4 ڈسپینسریاں جو کہ میرے انڈر تھی اور باقی ڈسپینسریاں DDHO کوٹلی ستیا کے انڈر ہے. یہ 4 ڈسپینسریوں میں باقاعدہ ہمارا سٹاف جاتا تھا اور سارے میڈیسن جاتے تھے، جس کی وجہ سے پر منتھ تقریباً 500-600 مریض ہر ایک ڈسپینسری میں چیک ہوتے تھے. اب وہ پنجاب گورنمنٹ کے ایک آرڈر کے تحت جنرل ڈیوٹیاں سارے پنجاب میں کینسل ہو گئی. اس جنرل ڈیوٹی جب کینسل ہو گئی تو وہ لوگ سارے جو ہے نا وہ ہمیں واپس بلانے پڑے. اب اگر ہم ان کو واپس نہیں بلائیں گے تو وہ گوشت ملازمین شو ہوں گے. لہٰذا ایک مجبوری کے تحت ہم نے ان کو بلایا ہوا ہے اور یہ جو ڈسپینسریاں ہے ان کا دوبارہ کھولنا انتہائی ضروری ہے. خاص طور پہ مری اور کوٹلی ستیا کے لیے ان کا کھولنا اسی لیے ضروری ہے کہ دور دراز علاقے ہے. ایک معمولی سی دوائی کے لیے بھی آپ نے 3 کلومیٹر پیدل جانا ہوتا ہے، آپ کے 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے ہم اپنے آفیسرز کو، یعنی ہمارے CO صاحب ہے، CO صاحب کو میں نے یہ درخواست بھی کی ہے، لیکن یہ CO صاحب کے اوپر سے ایک بات ہے، یہ سیکریٹریٹ کی طرف سے ایک بات ہے. لہٰذا اگر سرکار اس کو بحال کرے تو یہ بہت آسانی ہوگی لوگوں کی اور یہ ہونی چاہیے. جی بالکل، جیسا کہ یہ ہمارے ساتھ ایم ایس سلمان صاحب کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ ہاسپٹل میں ہر قسم کی کرونا وائرس کے حوالے سے سہولتیں دستیاب ہیں اور ڈاکٹر اور نرسز سٹاف کے لیے اور پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے کٹیں بھی مہیا کی گئی ہیں حفاظتی، اور ٹیسٹ کٹیں بھی کسی حد تک 10 سیکنڈ کو مہیا کی گئی ہیں جو انیشل ٹیسٹ کے لیے ہوتی ہیں. مین کٹس تو ابھی تک ان کو مہیا نہیں کی گئی.
لیکن ڈسپینسریاں بند ہونے کی وجہ سے جو باقی مریض ہیں نارمل جو بخار وغیرہ اور نارمل موسمی بیماریاں ہیں ان کے مریض بھی کوٹلی ستیاں اسپتال کا رخ کر رہے ہیں، جس وجہ سے کوٹلی ستیاں اسپتال کے اندر رش بڑھتا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے سلمان صاحب کا بھی اور میرا بھی یہی کہنا ہے کہ حکومت پنجاب اس طرف سوچے اور جو لوکل ڈسپینسری ہیں ان کو بحال کرے تاکہ جو نزدیک ترین ڈسپینسری ہے وہاں سے جو ہے مریضوں کو میڈیسن بھی مل سکے، فرسٹ ایڈ بھی مل سکے۔ ظاہر ستی کوٹلی ستیاں